بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ موسم اور چھٹیوں کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ خوب دل لگا کر پڑھ بھی رہے ہوں گے۔ اسکول سے آنے والی ہر ویڈیو کو غور سے دیکھتے، سنتے، سمجھتے اور اسے یاد کرتے ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہم اپنا لیکچر۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کے چیپٹر نمبر 2 تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کا جو ٹاپک آج ہم پڑھیں گے وہ ہے ریاستوں اور قبائلی علاقوں کا پاکستان سے الحاق، یعنی کہ ایکسیشن آف اسٹیٹس اینڈ ٹرائبل ایریاز آف پاکستان۔ برصغیر کے اندر تقریباً 600 کے قریب دیسی ریاستیں تھیں جن کو نیم خود مختاری حاصل تھی۔ نیم خود مختاری سے مراد کہ دے ور سیمی انڈیپینڈنس۔ 3 جون 1947 کے منصوبے کے اعلان کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان ریاستوں کو یہ حق دے دیا گیا کہ وہ اپنے جغرافیائی حالات یعنی کہ جیوگرافیکل لوکیشن کے حوالے سے، اپنی پاپولیشن کے حوالے سے اور اپنے مذہب کے پیش نظر پاکستان یا بھارت کے ساتھ کسی بھی ایک ملک میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ ہو سکتے ہیں۔ آج ہم اسی کے بارے میں جانیں گے کہ کون سی ریاستیں تھیں جو پاکستان کے ساتھ شامل ہوئیں۔ اب سب سے پہلے ریاست آ جاتی ہے ریاست جموں و کشمیر۔ ریاست جموں و کشمیر برصغیر کے انتہائی شمال میں ہے، جسے بر اعظم ایشیا کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ یہ ریاستیں جو ہیں وہ اپنی مرضی کے ساتھ پاکستان یا بھارت کے ساتھ مل سکتی ہیں، تو کشمیر میں مسلمان بھاری اکثریت میں آباد تھے اور جو پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے تھے، لیکن کشمیر کا حکمران ہندو تھا اور وہ ہری سنگھ اس کا نام تھا، اور وہ بھاگ کر بھارت چلا گیا اور اس نے کشمیری عوام کی مرضی کے خلاف، ان کی امنگوں کے خلاف جو ہے اس کا الحاق بھارت سے کر دیا۔ جب بھارت کے ساتھ اس کا الحاق کر دیا گیا، بھارت نے اپنی فوجیں بھیج کر اس پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ 1948 میں کشمیری مجاہدین نے اس قبضے کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے علم بغاوت بلند کیا، علم جہاد بلند کیا، اور وہ انہوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ آزادی کی جنگ شروع کر دی۔ بھارت نے جب یہ دیکھا کہ ان سے وہ یہ چیز نہیں سنبھالی جا رہی، تو وہ اس مسئلے کو جو ہے وہ سلامتی کونسل میں، یعنی کہ اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے، وہاں پہ لے گیا۔ اقوام متحدہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بند کرا دی جو اس مسئلے پر ہو رہی تھی، اور یہی فیصلہ کیا گیا کہ کشمیری عوام کو استصواب رائے یعنی کہ ووٹنگ کا حق دیا گیا جائے گا، جس سے وہ اپنے آپ کو بتائیں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ۔ اب اگر ہم موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہیں تو مسئلہ کشمیر ایسا ایک مسئلہ ہے جس کو حل کیے بغیر بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے تو اس کو حل کیے بغیر خطے میں امن و ترقی خطرے میں ہے۔ پاکستان نے ہر موقع پر بھارت کو مذاکرات کے لیے اس مسئلے کے حل کرنے کی دعوت دی ہے، مگر بھارت ہر دفعہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہا ہے۔ لیکن اگر یہ مسئلہ، اب دونوں ممالک جو ہیں وہ ایٹمی طاقتیں ہیں، ایٹامک کنٹریز ہیں، اور اگر یہ مسئلہ دوبارہ شروع ہوتا ہے یا اس پہ جنگ شروع ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ ایٹمی طاقت یا ایٹمی جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے بعد جو ریاست آتی ہے وہ ہے ریاست حیدرآباد دکن۔ ریاست حیدرآباد دکن یہ موجودہ بھارت کی جنوبی ریاستوں آندھرا پردیش اور تلنگانہ کا مشترکہ دارالحکومت ہے، یعنی کہ اٹ از دا کامن کیپٹل آف دا اسٹیٹس آف آندھرا پردیش اینڈ تلنگانہ۔ تقسیم برصغیر کے وقت یہاں کا جو راجا ہوتا تھا یا جو بھی اس کا حکمران تھا اسے نظام کے نام سے جانا جاتا تھا، جیسے ہم آج کے دور میں صدر یا وزیر اعظم کہتے ہیں، تو اس دور میں اس کا جو حکمران تھا اسے نظام کہتے تھے۔ یہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ برطانوی ہندوستان میں یہ ایک الگ ریاست تھی اور اس کا رقبہ 86,000 مربع میل یا سکیئر میل تھا۔ نظام اپنی ریاست کو خود مختار رکھنا چاہتا تھا، اس کا خیال تھا کہ وہ نہ پاکستان سے ملے گا نہ بھارت کے ساتھ ملے گا، وہ بالکل انڈیپینڈنٹ رہے گا۔ لیکن 1948 میں بھارتی افواج نے نظام کی حکومت کا خاتمہ کر کے اس ریاست پر قبضہ کر لیا۔ حیدرآباد دکن اپنی شاندار تاریخ اور ثقافت کی وجہ سے مشہور ہے۔ حیدرآباد دکن کے بعد ریاست جوناگڑھ آتی ہے۔ ریاست جوناگڑھ کا اس وقت کا جو نواب تھا وہاں پہ وہ تھا محمد محبت خان۔
وہ پاکستان کا الحاق پاکستان کے ساتھ کرنے کا اس نے اعلان کر دیا، اور حکومت پاکستان نے بھی اس بات کی منظوری دے دی کہ ٹھیک ہے جی ریاست جونا گڑھ کا الحاق جو ہے وہ پاکستان سے ہو گیا۔ لیکن بھارتی افواج نے 1947 میں ریاست جونا گڑھ پر حملہ کر کے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ ریاست جونا گڑھ کے بعد ریاست مناوادار آتی ہے، یعنی مناوادار اسٹیٹ تھی۔ تقسیم ہند کے وقت اس ریاست کا حکمران مسلمان تھا، اس نے پاکستان کے ساتھ اپنی ریاست کے الحاق کا اعلان کر دیا۔ چونکہ یہ ریاست جونا گڑھ کے ساتھ واقع تھی اور بھارتی کبھی بھی نہیں تھے چاہتے کہ کوئی چیز جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، تو بھارتی افواج نے جو جونا گڑھ پر پہلے ہی قبضہ کر چکی تھی، اس نے اس پہ بھی ریاست مناوادار پر بھی حملہ کر کے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اب ریاست سوات، ریاست خیر پور اور یہ بہاولپور ریاست جو ہے، یہ ان کا الحاق جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہو گیا، پاکستان نے ان کو ایکسیپٹ بھی کر لیا اور یہ آج بھی پاکستان کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں قبائلی علاقہ جات، ٹرائبل ایریاز۔ اب ٹرائبل ایریاز ان کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ 27,000 کلومیٹر کے علاقے پر پھیلے ہوئے تھے، یعنی کہ ان کا جو آپ کا جو قیام پاکستان کے بعد قبائلی علاقہ جات چاروں صوبوں سے علیحدہ حیثیت رکھتے تھے، یعنی کہ جو آپ کے ٹرائبل ایریاز ہیں یہ کسی بھی صوبے کا حصہ نہیں تھے، یہ ڈائریکٹ جو سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے تھی یہ اسی کی لک آفٹر میں ہوتا تھا، یعنی کہ اگر صوبہ اگر کوئی اپنی مرضی سے کام کر رہا ہے تو وہ ان پہ ٹرائبل ایریاز پہ یا قبائلی علاقوں پہ اس کا کوئی قانون کی عملداری نہیں تھی۔ ہاں جو سینٹرل گورنمنٹ کے قانون ہوتے تھے وہ ان پہ لاگو ہوتے تھے۔ لیکن 2018 میں ان علاقوں کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا ہے، ان کے ساتھ اس کو مکس کر دیا گیا، یعنی کہ پہلے یہ اب علیحدہ تھے لیکن اب یہ صوبہ پختونخوا کا، خیبر پختونخوا کا حصہ بن گئے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اب جو ہمارے انگلش میڈیم بچے ہیں ان کے لیے یہاں پہ یہ پورا کویسچن جو ہے یہ انگلش میں ہے، آپ اس کو ایک اچھے طریقے سے اپنی کاپی پہ نوٹ کریں، کاپی نوٹ کرنے کے بعد اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کو یاد کریں، اور اگر کہیں پہ بھی آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے تو فوراً اپنے ٹیچر سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کی پرابلم کو ختم کرے اور آپ کو اس میں یاد کرنے میں آسانی ہو سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، موسم بہت شدید ہے، باہر نکلنے سے پرہیز کیجیے گا، اپنی صحت کا خیال رکھیے گا اور جو ہے وہ کام اپنا وقت پہ کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔